اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے مامتا کی موت۔ وہی مقتولہ جس میں اتنی ذہنی گھٹن تھی کہ محلے کی عورتوں سے بھی ملنے ملانے سے گریز کرتی تھی، ایسی آزاد خیال ہو گئی جیسے اس نے مر کر نیا جنم لیا ہو، اور اس میں ایسی شگفتہ مزاجی پیدا ہو گئی کہ عورتیں جیسے بھول ہی گئی ہوں کہ یہ تو بڑی جھوٹی سیاست باز اور مکار عورت ہے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ قتل کی یہ واردات ہندوستان کے شہر سہارنپور کی ہے۔ مجھے اس تھانے کا SHO بنے 1 سال گزر گیا تھا۔ سہارنپور امن امان والا شہر تھا، چھوٹے بڑے جرائم ہوتے تھے لیکن کم۔ قتل کی واردات کبھی کبھار ہوتی تھی۔ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ ہندو فریب کاری اور مکاری کر سکتا ہے اور ہجوم کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ کر کے خون خرابہ کیا کرتا ہے۔ جہاں تک قتل کی واردات کا تعلق ہے، یہ جرم مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے۔ قتل کی یہ واردات جو سنانے لگا ہوں مسلمانوں کی واردات تھی۔ 25-26 سال عمر کا ایک خوبرو جوان صبح تھانے میں رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی ماں کی لاش محلے کے ساتھ ہی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ کپڑوں پر خون کا کوئی نشان نہیں، معلوم نہیں وہ کس طرح مری ہے یا اسے مارا گیا ہے۔ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی اور کیا بتا کر نکلی تھی۔ میں رات اپنے گھر گیا ہی نہیں، ایک دوست کے گھر تاش کھیلنے بیٹھے، آدھی رات گزر گئی تو وہیں سو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی نے بتایا اور میں دوڑا گیا، پھر آپ کے پاس آ گیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خوبرو جوان جو مجھے ماں کی لاش کی اطلاع دے رہا تھا میرے تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ جوا بازی میں 3-4 بار پکڑا گیا تھا۔ ایک بار اسے 1.5 ماہ سزائے قید ہوئی تھی، وہ مشتبہوں کی لسٹ پر تھا۔ 3 مہینے پہلے اسے ڈکیتی میں 2 سال سزائے قید ہوئی تھی لیکن اپیل میں بری ہو گیا۔ یہ مجھ سے پہلے تھانے دار کا بنایا ہوا کیس تھا جو اس نے بہت کمزور بنایا تھا، اس لیے یہ شخص بری ہو گیا۔ یہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کا پکا مجرم تھا۔ اس کا نام صدر الدین تھا اور بھولا کے نام سے مشہور تھا۔ تھانے میں اس کا نام صدر الدین عرف بھولا لکھا ہوا تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کی آپس میں عداوت چلتی رہتی ہے۔ میں نے بھولے سے پوچھا کہ اس کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی۔ اس نے بڑے پکے لہجے میں کہا کہ اس کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، نہ کسی سے خاندانی دشمنی ہے۔ پہلے تو مجھے جا کر یہ دیکھنا تھا کہ اس کی ماں مری کیسے۔ باہر نکلی تو ایسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہوگا کہ گھر تک نہ پہنچ سکی، کوڑے کے ڈھیر پر گری اور مر گئی، یا حرکت قلب بند ہو گئی ہوگی۔ ضروری نہیں تھا کہ قتل ہی ہوئی ہو۔ میں نے رپورٹ درج نہ کی اور بھولے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اس کے ساتھ ایک خاصا وسیع و عریض میدان تھا جس میں بارشوں کے پانی کا چھپڑ بھی تھا۔ محلے کے ساتھ ہی محلے والوں کے پھینکے ہوئے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر پر ایک عورت کی لاش ایک پہلو کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دور سے دیکھ کر ہی اپنے آپ سے کہہ دیا کہ یہ قتل ہے۔ کسی اور وجہ سے مرتی تو ڈھیر کے قریب گرتی، یہ تو ڈھیر کی ڈھلان پر پڑی تھی۔ میری سراغ رساں نظریں کہہ رہی تھیں کہ لاش کہیں سے لا کر یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں لاش کے قریب نہ گیا، بہت بدبو تھی۔ لاش کے قریب ایک کتا مرا پڑا تھا جس کا جسم پھول گیا تھا۔ سارے محلے کی نہ جانے کتنے سالوں کی گندگی اس ڈھیر پر گل سڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے تجربے اور ایمان کی روح سے کہا کہ یہ کوئی بہت ہی گناہگار عورت ہے جسے قبر کی بجائے غلاظت کا یہ ڈھیر ملا ہے۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا جس نے کوئی کھرا نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے لاش ڈھیر سے اٹھوا کر صاف جگہ رکھوائی، پیٹھ کے بل پڑی لاش کا چہرہ دیکھا تو موت کا باعث معلوم ہو گیا، جس کی تصدیق گردن پر نشانات نے کر دی۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی، منہ کھلا ہوا اور زبان باہر آئی ہوئی۔
معلوم ہوتا تھا کہ اس کا گلا کہیں اور گھونٹا گیا اور لاش یہاں پھینک دی گئی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور FIR تحریر کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق مقتولہ کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ آنکھیں اور منہ اتنا زیادہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر آنے کی وجہ سے اور پھر چہرے پر تکلیف کے آثار ہونے کی وجہ سے چہرہ ڈراؤنا سا ہو گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ زندگی میں اس عورت کا چہرہ کیسا تھا۔ یہ پتہ چل رہا تھا کہ چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ خاص بات یہ دیکھی کہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگی ہوئی تھی، گالوں پر بہت ہی ہلکی سرخی تھی اور آنکھوں میں سرما یا کاجل تو دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کپڑے ایسے نہیں تھے جو عورتیں عام طور پر گھروں میں پہنتی ہیں، کپڑے خاص تھے جو کسی تقریب یا بیاہ شادی پر پہنے جاتے ہیں۔ کانوں میں بڑے سائز کے رنگ تھے، ایک بازو میں سونے کا وزنی کڑا تھا اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس میک اپ، لباس اور زیور سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کسی کے ہاں بیاہ شادی یا تیل مہندی کی تقریب پر جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ زیور کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ رازنی کی واردات نہیں، یہ انتقامی قتل تھا۔ مقتولہ کے ساتھ قتل سے پہلے کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، زیادتی اور دست درازی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میرے کہنے پر میرے بیٹھنے کا انتظام ایک معزز آدمی کے گھر کی بیٹھک میں کیا گیا۔ ادھر جاتے ہوئے میں نے بھولے سے پوچھا کہ اس کی ماں نے کسی بیاہ شادی میں جانا تھا۔ بھولے نے جواب دیا کہ وہ شام کے بعد گھر گیا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ گھر میں اور بھی افراد ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، بہنیں بھائی ہوں گے۔ میرے والد کو فوت ہوئے 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، بڑی شہر سے باہر بھی آئی ہوئی ہے، چھوٹی کا سسرال یہی ہے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی ہے، رات وہ گھر ہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر مقتولہ کا گھر دیکھنے چلا گیا۔ وہ تو اپنے وقتوں کا نہایت اچھا کم و بیش 15 مرلے کا مکان تھا۔ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، ڈیوڑی کے ساتھ بیٹھک تھی۔ اس میں جا کر دیکھا، فرنیچر اور سج دھج سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اپر مڈل کلاس کی فیملی ہے۔ میرے پوچھنے پر مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جس میں مقتولہ سویا کرتی تھی۔ وہاں اچھی قسم کا پلنگ اور اس پر دیدہ زیب پلنگ پوش تھا۔ میں نے پلنگ پر زنانہ شلوار قمیص پڑی دیکھی۔ پلنگ کے ساتھ گھر میں پہننے والے سلیپر پڑے تھے۔ میں نے مقتولہ کی بیٹی کو بلوایا۔ 22-23 سال عمر کی یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام شکیلہ بتایا۔ نام کے علاوہ میں نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ یہ شلوار قمیص اور سلیپر کس کے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کی ماں کے ہیں۔ میں نے بھولے سے کہا کہ شکیلہ کو وہاں لے آئے جہاں میرے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تفتیش کی ابتدا شکیلہ سے کی۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کی ماں کسی کے ہاں شادی پر گئی تھی یا کسی اور تقریب میں گئی تھی۔ شکیلہ نے بتایا کہ وہ روز مرہ کی طرح اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں نے دوسری بات یہ پوچھی کہ اس نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے۔ شکیلہ نے بتایا کہ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس جواب سے یہ معلوم ہوا کہ مقتولہ کپڑے بدل کر اور میک اپ کر کے یعنی تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کے پاؤں میں اچھی قسم کے سینڈل تھے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا وہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ نہیں، ہم دونوں صبح بہت سویرے اٹھا کرتی ہیں۔ میں امی کے کمرے میں گئی، پلنگ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ میرا بھائی بھولا گھر نہیں تھا۔ بھولا راتوں کو بہت دیر سے گھر آتا ہے اور کبھی آتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی امی اسے ڈھونڈنے آدھی رات کو باہر نکل جاتی ہے۔ میں روکتی ہوں لیکن ماں کا دل ہے، اسے چین نہیں لینے دیتا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ امی کپڑے بدل کر کہاں چلی گئی ہے کہ 2 عورتیں دوڑتی اور ہاتھ ملتی آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ امی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر مری پڑی ہے۔ میں باہر کو دوڑ پڑی۔ شکیلہ کو معلوم نہیں تھا کہ مقتولہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے مقتولہ کی ذہنی اور مزاجی کیفیت پوچھی۔ اس نے بتایا کہ ذہنی طور پر وہ بالکل نارمل تھی۔ شکیلہ نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ ہر وقت شگفتہ موڈ میں رہتی تھی۔ اس نے مقتولہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ ایک زندہ دل اور خوش مزاج عورت کے اوصاف تھے۔ البتہ بھولے کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا
اور وہ بھی آوارہ اور بدکار ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا تھا کہ مقتولہ رات کو کپڑے بدل کر اور تیار ہو کر جا کہاں رہی تھی؟ کیا اپنی کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا اسے مل کر واپس آ رہی تھی؟ یہ سوال مقتولہ کے بیٹے یا بیٹی سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا الزام یا شک کبھی تسلیم نہ کرتے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے ذہنی مریض رات کو اٹھتے ہیں اور نیند میں ہی گھر کے اندر اور بعض گھر کے باہر گھوم پھر کر اپنے بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ صبح پوچھو تو وہ مانتے ہی نہیں کہ رات کو وہ چلتے رہے ہیں۔ مجھے ایک اینگلو انڈین جوان لڑکی یاد آئی۔ دلی میں میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین انسپکٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سالی تھی۔ اس انسپکٹر نے بتایا کہ یہ لڑکی ہفتے 10 دن میں ایک بار رات نیند میں اٹھتی، کپڑے بدلتی، میک اپ اور کنگھی وغیرہ کر کے گھر کے اندر ٹہلنے لگتی اور کبھی باہر کمپاؤنڈ میں نکل جاتی اور کچھ دیر ٹہل کر واپس بستر پر آ جاتی تھی۔ پھر وہ کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ صبح اٹھتی تو حیران ہوتی تھی کہ اس نے کپڑے کس وقت بدل لیے تھے۔ وہ گھر کے کمپاؤنڈ سے باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی یاد آئی تو شکیلہ سے پوچھا کہ اس کی ماں کو نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں تھی۔ شکیلہ نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مقتولہ میں ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، بڑی پرسکون نیند سویا کرتی تھی۔ یاد کرو شکیلہ، اپنے بھائی کو تم جانتی ہو، اس نے کسی کے ساتھ کوئی بدماشی کی ہوگی، کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، ماں نے تمہارے بھائی بھولے کی وکالت کی ہوگی اور لڑکی والوں کی بے عزتی کر دی ہوگی۔ لڑکی والوں نے اس طرح انتقام لے لیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جی، ایسا واقعہ معمولی نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہوا ہوتا تو سارے محلے کو پتہ چل جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھولا محلے میں بدماشیاں نہیں کرتا، بلکہ محلے میں کوئی اور آ کر بدماشی کرے تو بھولا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ ایسے وقت پورا محلہ بھولے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ محلے میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، میری ماں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے شکیلہ کو بہت کھنگالا، ایسی باتیں بھی کیں جو اسے سوچنے میں مدد دے سکتی تھیں، لیکن وہ تو کوری تختی ثابت ہوئی۔ اس کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کا قتل معمولی صدمہ نہیں تھا۔ کبھی تو بولتے بولتے وہ سسکیاں لینے لگتی تھی۔ اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق میرے کام کی معلومات کہاں سے ملیں گی۔ ایک تو یہ آدمی تھا جس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ یہ اس نسل کا معزز آدمی تھا جس کے متعلق میری اور دوسرے انسپکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیوں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ یہ روپے پیسے یا زمین جائیداد کی وجہ سے عام لوگوں سے اونچی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں بعض تھانے داروں کے خوش آمدی اور مخبر بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں چغل خور کہتے ہیں، لیکن تھانے دار ان پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ صحیح مخبری کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور چار دیواری کے اندر کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے اسی آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ اس خاندان کے متعلق کیا کچھ بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شاید اپنے خاندان کے متعلق اتنا کچھ نہ بتا سکے جتنا مقتولہ اور اس خاندان کے متعلق بتا سکتا ہے۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ مقتولہ چال چلن کی ٹھیک عورت نہیں تھی۔ وہ یقیناً کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا ملاقات سے واپس آ رہی تھی۔ میری ڈائری میں اس معزز آدمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود یاد ہے کہ یہ نام مجھے دلچسپ اور شاعرانہ لگا تھا، اس لیے میں نے ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ نام تھا امتیاز فردوسی۔ آپ نے اس عورت کو زندہ نہیں دیکھا؟ اس کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت دیکھی ہوگی۔ مقتولہ بھی حسین ہی تھی، لیکن اس کے حسن اور سراپے میں، بولنے کے انداز اور چال ڈھال میں کوئی طلسماتی سا تاثر تھا۔ دیکھنے والا مسحور سا ہو جاتا تھا۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ کسی اور شہر کی رہنے والی تھی، اپنے خاوند کی رشتہ داری اور برادری میں سے نہیں تھی۔
خاوند کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، آمدنی بہت تھی۔ خاوند کی شادی کا وقت آیا تو لڑکیوں والے خود اسے پیغام بھیجنے لگے، لیکن اس شخص کو بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کے ایک دوست کے والدین نے اسے مقتولہ کا رشتہ دلا دیا، لڑکی بھی دکھا دی۔ وہ شخص لڑکی کے حسن سے ہی اندھا ہو گیا اور لڑکی کے خاندان اور اس کی اچھی بری شہرت کے متعلق کچھ بھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ شادی ہو گئی اور لڑکی اس گھر میں آ گئی۔ لڑکی نے میٹرک پاس کی تھی، جو اس زمانے میں ایک مسلمان لڑکی کے لیے بہت زیادہ تعلیم تھی۔ لڑکی بظاہر تہذیب یافتہ لگتی تھی، لیکن بڑی ہی جلدی اس نے اپنے کردار سے پردہ اٹھا دیا۔ میں مقتولہ کا کردار، اس کے اوصاف اور اس کی فطرت بہت ہی اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلات سنا سنا کر مجھے بور کر دیا تھا۔ مقتولہ بڑی بھولی اور معصوم لگتی تھی، لیکن ذہنی طور پر پختہ کار تھی۔ اس گھر میں آ کر اس نے خاوند کے سوا کسی اور فرد کو اپنا نہ سمجھا۔ مقتولہ کی ساس اور سسر شائستہ اور پروقار لوگ تھے۔ مقتولہ نے انہیں غیر اور بن بلائے مہمان سمجھ کر ان سے بدسلوکی شروع کر دی اور خاوند پر اپنے حسن اور ناز نخروں کا جادو چلا کر اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ خاوند اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا۔ ایک وقت آیا کہ خاوند اپنے ہی والدین کو برا سمجھنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ ابلیسی اوصاف تھے، مثلاً فسادی ذہنیت والی تھی، غیبت کو جائز سمجھتی تھی، جھوٹ بولنا تو اس کا بنیادی وصف تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سچ بولنا گناہ سمجھتی ہو۔ اس میں ذہنی گھٹن تھی جس نے اسے کم ظرف اور تنگ دل بنا رکھا تھا۔ اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ خوبصورت تھی، اور یہ بھی کہ چال چلن کی صاف تھی۔ ایک سال تک محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ خاوند سے پیسے لے کر اور کچھ دھوکے سے مار کر اپنے ماں باپ تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جھوٹ اور فریب کاری اس کا فیملی کیریکٹر ہے اور اس کے ماں باپ کا یہی دین دھرم ہے۔ ماں باپ نے اس کی فطرت میں اپنی فریب کاریاں سمو دی ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ مقتولہ کے ہاں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں تو ماں جیسی خوبصورت نکلی، لیکن ماں نے ان کی تربیت ویسی کی جیسی اس کی ماں نے اس کی تھی۔ انہیں جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ پر قائم رہنا سکھایا۔ اپنے تینوں بچوں کے دلوں میں ان کے دادا دادی کے خلاف نفرت پیدا کی اور انہیں یہ سبق دیے کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ دادا دادی اپنی اپنی آئی پر مر گئے اور اولاد جوان ہو گئی۔ بیٹے کو ماں باپ نے اتنا بگاڑ دیا کہ 14-15 سال کی عمر میں ہی وہ مجرمانہ راستوں پر چل نکلا۔ ماں نے اسے شہزادہ بنا دیا اور پھر اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال لیا، یعنی اس کی فطرت میں بھی جھوٹ اور فریب کاری اور ضدی پن پیدا ہو گیا۔ جرائم اور جوا بازی اس کی روزمرہ زندگی کا معمول بن گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماں کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اسی عمر میں تباہ و برباد ہو گیا ہے اور معلوم نہیں کیسے برے انجام کو پہنچے۔ یہ تھا بھولا، جس کے متعلق میں پہلے کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلی باتیں کی تھیں جو میں سنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرا اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ بھولا تھانے کے ریکارڈ پر تھا اور سزا یافتہ بھی تھا۔ پھر فردوسی نے مقتولہ کی بیٹیوں کے متعلق بتایا۔ بڑی بیٹی سہارنپور سے 30-35 میل دور ایک شہر میں بیاہی گئی اور چھوٹی یعنی شکیلہ کی شادی سہارنپور میں ہی ہوئی۔ فردوسی نے بڑی لمبی تفصیلات سنائیں کہ یہ دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال جا کر کس طرح ذلیل و خوار ہوئیں۔ اس وقت تک مقتولہ کی ساس اور سسر بھی فوت ہو چکے تھے۔ اب مقتولہ بالکل ہی آزاد تھی اور خاوند کو اس نے زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ خاوند کی سادگی اور غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مقتولہ نے دونوں بیٹیوں کو اپنے جیسا بنا لیا تھا اور انہیں اب بھی وہی سبق دیتی تھی جو اس کی ماں اسے دیتی رہی تھی۔ سب سے بڑا اور اہم سبق یہ تھا کہ صرف خاوند کو اپنا بناؤ اور اسے پوری طرح اپنی مٹھی میں لے کر پیسے بٹورو اور گھر پہنچاتی رہو۔ جھوٹ اور فریب کاری تو انہیں خاص طور پر ماں نے سکھا دی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ مقتولہ کو تو شریف اور بدو خاوند اور شائستہ قسم کے ساس سسر مل گئے تھے، اس لیے وہ اپنی مجرمانہ حرکتوں میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن دونوں بیٹیوں کو ایسے سسرال اور خاوند ملے جنہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ یہ لڑکیاں مخلص اور دیانتدار نہیں
اور نہ ہی ان میں وہ معصومیت ہے جو نئی دلہنوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹیوں کے خاوندوں نے ان لڑکیوں کو لگام ڈال لی اور گھر میں ذرا سا بھی اختیار نہ دیا۔ دونوں بہنیں فطری طور پر کچھ اور تھیں، لیکن آگے معاملہ بالکل ہی الٹ نکلا۔ اس کے نتیجے میں دونوں کے گھروں میں آئے دن جھک جھک ہونے لگی۔ بڑی بیٹی کے سسرال نے بڑا سخت حکم جاری کر دیا، جو یہ تھا کہ اس لڑکی کا میکے جانا بالکل ہی بند کر دیا۔ مقتولہ نے شور شرابہ کیا، لیکن وہ لوگ بڑے سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کو گھر لے جانا ہے تو طلاق لو اور لے جاؤ۔ مقتولہ نے ہار مان لی۔ چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی ایسی ہوا۔ وہ چونکہ اسی شہر میں بیاہی گئی تھی، اس لیے سسرال میں ذرا سی بھی چپکلش ہوتی تو وہ ماں کے پاس آ جاتی۔ ماں صلح سمجھوتے کی بجائے اسے نئے داؤ پیچ سکھاتی اور سسرال بھیج دیتی۔ اب وہ پھر گھر آئی بیٹھی تھی۔ یہ تھی شکیلہ، جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آئی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑ کر آئی ہے، اور معلوم نہیں اس لڑکی کا کیا انجام ہو۔ یہاں مجھے کچھ شک ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ شکیلہ کے سسرال نے یہ محسوس کیا ہو کہ اسے اس کی ماں سسرال میں صحیح طریقے سے بسنے نہیں دے رہی، اور بات اتنی سنگین ہو گئی ہوگی کہ ان لوگوں نے شکیلہ کی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ شک میرے ذہن میں آیا اور جلدی نکل گیا۔ اگر یہ واقعہ پنجاب کے دیہاتی علاقے کا ہوتا تو یہ شک کیا جا سکتا تھا۔ وہاں تو لوگ ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے پر اتر آتے تھے۔ یہ سہارنپور شہر تھا۔ یہاں کے لوگ شائستہ، تہذیب یافتہ اور امن پسند تھے۔ پھر یہ لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے اور خاندان وقار والے بھی تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں یہ نہیں لکھ رہا کہ فلاں واقعہ کب ہوا تھا اور کتنے عرصے بعد فلاں بات ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں ماہ و سال کی پابندی نہیں کر رہا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مقتولہ قتل ہوئی اس وقت اس کے خاوند کو مرے 4 + 4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے فردوسی سے پوچھا ان کی فیکٹری چل رہی تھی یا نہیں، اور اگر چل رہی تھی تو کون اور کس طرح چلا رہا تھا۔ فیکٹری تو چل رہی ہے حضور، اگر بھولے پر ہوتا تو فیکٹری کبھی کی بند ہو چکی ہوتی۔ اس نے تو باپ کے مرتی فیکٹری سے روپیہ پیسہ اڑانا اور عیش و عشرت میں تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مقتولہ نے فیکٹری کو چالو رکھا، لیکن برائے نام۔ اب فردوسی نے ایک نئی بات سنا کر مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا کہ فیکٹری تو برائے نام چل رہی ہے، لیکن مقتولہ کے گھر کے حالات اور اس کی اپنی زندگی دیکھتے تو آپ کہتے کہ یہ تو بہت بڑی سیٹھانی ہے، جس کی آمدنی کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فردوسی نے بتایا کہ فیکٹری کی بجائے مقتولہ نے اپنے حسن و جوانی اور اپنے دلکش جسم کو چلا لیا تھا۔ اسے خاوند کی زندگی میں ہی ایک جوان سال مسلمان تاجر کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ تاجر یہیں موجود ہے اور یہ مقتولہ کے خاوند کا دوست تھا اور ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ دیکھنے والے بتاتے تھے کہ وہ جب مقتولہ کے گھر آتا تھا تو مقتولہ خاوند کو کھڈے لائن لگا کر اس دوست کی خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہی مقتولہ جس میں اتنی ذہنی گھٹن تھی کہ محلے کی عورتوں سے بھی ملنے ملانے سے گریز کرتی تھی، ایسی آزاد خیال ہو گئی جیسے اس نے مر کر نیا جنم لیا۔ اسے محلے کے ہر گھر میں آنا جانا شروع کر دیا اور اس میں ایسی شگفتہ مزاجی پیدا ہو گئی کہ عورتیں جیسے بھول ہی گئی ہوں کہ یہ تو بڑی جھوٹی، سیاست باز اور مکار عورت ہے۔ مختصر یہ کہ سارے محلے میں عورتیں اور کچھ مرد بھی مقتولہ کی خوش مزاجی کے گرویدہ ہو گئے۔ خاوند کی وفات کے وقت مقتولہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے خاوند کے مرنے سے وہ جوان ہو گئی ہو۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اور نہایت اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتی تھی۔ فردوسی جب مجھے مقتولہ کی یہ باتیں سنا رہا تھا کہ وہ جوان ہی ہوتی جا رہی تھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عورت کس طرح بڑھاپے کی طرف جانے کی بجائے واپس جوانی کی طرف آ گئی تھی۔ وجہ بڑی صاف ہے۔ انسان بے حس اور بے غیرت ہو جائے تو اسے سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کی صحت نہایت اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان حساس ہو جائے اور ذرا ذرا سی بات محسوس کرنے لگے تو وہ جلتا اور کڑتا ہے، اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جلنا اور کڑنا جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ نے شرم و حیا اتار پھینکی تھی، لیکن شرم و حیا کی اداکاری ایسی خوبی سے کرتی تھی کہ دیکھنے والے متاثر ہو جاتے تھے۔ مقتولہ نے جسے دوست بنایا تھا وہ تاجر تھا اور اس کے باپ کی ٹھیکیداری بھی تھی۔
مقتولہ نے اس کے ساتھ کھلے عام دوستی رکھی اور اسے خوب لوٹا۔ فردوسی کے کہنے کے مطابق سارا محلہ جانتا تھا کہ مقتولہ اپنے اس ناجائز دوست سے نقد کے علاوہ کتنے قیمتی تحفے وصول کر رہی ہے۔ یہ دوستی 2-2.5 سال چلی۔ غالباً اس جوان سال تاجر کے باپ نے یہ دوستی توڑوائی تھی۔ باپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا کاروبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 3-4 مہینوں بعد مقتولہ کو ایک اور شکار مل گیا۔ یہ پہلے شکار سے زیادہ موٹا تھا۔ یہ نئی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نئے دوست کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ شہر کے قریب سے اس کے سبزیوں اور پھلوں کے باغات شروع ہوتے تھے اور اس سے آگے اس کی زرعی زمین شروع ہو کر بہت دور جا کر ختم ہوتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے خاندان میں کوئی نواب ہو گزرا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو نواب زادہ کہلاتا تھا۔ اپنا پورا نام نواب زادہ حامد علی خان لکھتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستانہ راہ و رسم تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں اسے بہت بڑا جاگیردار سمجھ کر دوست بنانا چاہتا تھا، بلکہ اس سے میری دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ملک احمد یار خان کا نہیں بلکہ ایک تھانے دار کا دوست تھا۔ یہ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، لیکن میں اسے دلی دوستی کا تاثر دے کر اپنا مخبر اور چغل خور بنا چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کے افراد پولیس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے تھے اور تھانے داروں کی دوستی کی قیمت مخبری اور چغل خوری کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نواب زادہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے، میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تھا تو یہ نواب زادہ آموں کا ٹوکرا لایا تھا جو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلے روز ہی بتا دیا گیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کو یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا اور ہر تھانے دار کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ یہاں مجھے یہ شک محسوس ہونے لگا کہ مقتولہ کے پہلے دوست نے رقابت کے جوش میں مقتولہ کو مروا دیا ہوگا، لیکن غور کیا تو میں اس شک سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رقابت کا جوش فوری اشتعال کی طرح ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال گزر جانے کے بعد رقابت کا جوش دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہاں سچی محبت کا معاملہ تو تھا ہی نہیں، یہ ناجائز تعلقات کا معاملہ تھا۔ پہلے دوست نے مقتولہ جیسی کسی اور عورت کے ساتھ یاری لگا لی ہوگی۔ یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ فردوسی کا یہ کہنا کہ نواب زادہ حامد علی خان نے 3-4 جرائم پیشہ غنڈے پال رکھے تھے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ تو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ فردوسی سے میں نے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو تم سے زیادہ باتیں بتا سکے۔ وہ فوراً اٹھا اور 15-20 منٹ بعد اسی نسل کا ایک اور معزز آدمی میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نواب زادہ حامد کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق 100% وہی باتیں سنائیں جو فردوسی نے سنائی تھیں، ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ اس سے فردوسی کے بیان کی خاطر خواہ تصدیق ہو گئی۔ نواب زادہ کے گھر کے جو حالات اس نے بتائے وہ یوں تھے کہ نواب زادہ کی بیوی نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی کے سخت خلاف تھی اور ان کے گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ نواب زادہ جب چاہتا مقتولہ کے گھر جاتا اور مقتولہ کو نواب زادہ کے باغات میں جاتے اکثر دیکھا گیا تھا۔ نواب زادہ کے 2 سالے تھے، دونوں جوان اور شادی شدہ تھے۔ وہ نواب زادہ جتنے بڑے زمیندار تو نہیں تھے، لیکن ان کا زمیندارہ معمولی بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی معاشرتی طور پر بھی اچھی حیثیت رکھتے تھے اور غنڈہ گردی میں ان کا ایک مقام تھا۔ اس معزز آدمی نے بتایا کہ ان کی دوستی نامی گرامی غنڈوں کے ساتھ ہے۔ ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ نواب زادے کے خلاف بڑی سے بڑی مجرمانہ کارروائی کروا سکتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کی نواب زادہ کے ساتھ سلام دعا اور بول چال بند ہو گئی ہے اور نواب زادہ کی بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ برادری کے بزرگ اکٹھے ہو کر صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ نواب زادہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ بزرگوں کے سامنے ہر شرط مان لیتا ہے، مگر اس کے بعد پھر اپنی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی سے ایسے الفاظ بھی کہے ہیں
کہ وہ اس عورت یعنی مقتولہ کی دوستی سے باز نہیں آئے گا، اور اگر بیوی اسے زیادہ پریشان کرے گی تو وہ اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اب مجھے بات بنتی نظر آنے لگی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ مقتولہ کو نوابزادہ حامد کے سالوں نے مروایا ہے، لیکن میں انہیں کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر پکڑنا تو درکنار تھانے بھی نہیں بلا سکتا تھا، یا بلانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو وہ چوکنے ہو جاتے اور شہادت کم ہو جاتی۔ اگر میں ایسا اناڑی ہوتا تو نوابزادہ میرا دوست بھی تھا اور مخبر بھی، میں اس سے بات کرتا کہ اس کے متعلق یہ خبریں ملی ہیں اور یہ کہاں تک سچ ہیں، لیکن میں نے اسے ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا۔ غالباً 4 بج چکے تھے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ مقتولہ کی لاش بھی اس کے گھر آن پہنچی اور محلے میں شور و غل برپا ہو گیا۔ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے رات کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتولہ اگر اپنے آشنا کے پاس جا رہی تھی تو اس تک ابھی پہنچی نہیں تھی، راستے میں ہی قتل کر دی گئی۔ میں اب کہہ سکتا تھا کہ سراغ مل گیا ہے اور اب میں ملزم تک جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ شہادت اور ثبوت کی فراہمی بہت ہی مشکل کام تھا۔ دونوں پارٹیاں یعنی نوابزادہ اور اس کے سالے روپے پیسے اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اور واردات جرائم پیشہ لوگوں نے کی ہوگی۔ بہرحال مایوسی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے اور خفیہ ذرائع بھی تھے۔ اب میرا وہاں بیٹھے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ اس کی تشریح ضروری نہیں کہ یہ خاص مخبر کیسے تھے۔ ان میں ایک مخبر اس معاملے میں بہت ہی تیز نکلا۔ وہ نوابزادہ کے ذاتی اور گھریلو حالات سے کچھ زیادہ ہی واقف تھا۔ اس نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، لیکن اس شخص نے ایک کمال یہ دکھایا کہ نوابزادہ حامد کے گھر کی نوکرانی کو اگلے روز ایسے وقت میرے پاس لے آیا جب گھر میں اس نوکرانی کا کوئی کام نہیں تھا۔ نوکرانی گھر سے اس طرح نکلی کہ گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ تھانے جا رہی ہے۔ میرا مخبر اسے تیار کر کے لایا تھا۔ یہ نوکرانی بڑی صاف ستھری عورت لگتی تھی، اور اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی اور جرأت مندی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ ان میں آپ کے کام کی بات یہ ہے کہ یہ نوکرانی نوابزادہ حامد کی بیوی کی ہمراز تھی۔ اس نے بتایا کہ نوابزادہ کی بیوی اچھے کردار اور وقار والی عورت ہے، اور اس میں اتنی زیادہ جرأت ہے کہ لوگ اسے دھڑلے والی عورت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مقتولہ نوابزادہ کے ہاتھ میں کبھی دن کو اور کبھی رات کو بھی جایا کرتی تھی۔ نوابزادہ مقتولہ کو اپنے نوکر کی زبانی پیغام بھیجا کرتا تھا کہ فلاں وقت آنا۔ نوابزادہ نے ہاتھ میں 2 کمروں کا چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان بنوا رکھا تھا۔ یہ مکان ایسی بدمعاشیوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ ادھر مقتولہ کو پیغام پہنچا کہ نوابزادہ نے فلاں وقت بلایا ہے، اور ادھر نوابزادہ کی بیوی کو اطلاع مل گئی کہ مقتولہ اس وقت نوابزادہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کا گھر شہر میں ہے۔ تینوں بار ایسے ہوا کہ بیوی نے فوراً تانگا منگوایا اور باغات والے مکان میں پہنچی، لیکن تینوں بار مقتولہ جا چکی تھی۔ نوابزادہ نے ٹو لگائی کہ اس کی بیوی کو کون بتا دیتا ہے کہ مقتولہ آئی ہوئی ہے۔ نوکر چاکر روپے پیسے اور نوابزادہ کی خوشنودی کے لالچ میں کسی کا پردہ نہیں رہنے دیتے۔ نوابزادہ کو آخر پتہ چل گیا کہ جو نوکر مقتولہ کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے وہی نوابزادہ کی بیوی کو بھی بتا دیتا ہے۔ نوابزادہ نے اس نوکر کی بہت پٹائی کروائی اور اسے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ نوکرانی نے بھی بتایا کہ نوابزادہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نوکرانی نے اس کی بیوی سے 2-3 بار کہا کہ یہ عورت یعنی مقتولہ بہت ہی بدکار عورت ہے، اس کا ہی کچھ بندوبست کیوں نہیں کرا دیا جاتا۔ نوابزادہ کی بیوی نے کہا تھا کہ نوابزادہ پاس نہ آیا تو اس عورت کو بیوی کے بھائی ہی راستے سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے کہ وہ پھر اس راستے پر نہیں آئے گی۔
نوکرانی نے یہ بھی کہا کہ نوابزادہ کے یہ دونوں سالے کہتے تھے کہ یہ عورت اپنی موت کو آوازیں دے رہی ہے، آخر اسے ہی غائب کرنا پڑے گا۔ اس نوکرانی نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں پتہ نہ چلنے دوں کہ وہ یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اسے پردے میں رکھا جائے گا اور پھر اسے تھوڑا سا نقد انعام بھی دیا۔ اس نوکرانی نے بڑی کام کی یہ بات بتائی کہ جس رات مقتولہ قتل ہوئی تھی اس دن نوابزادہ اور اس کی بیوی کا بڑا ہی زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ نوابزادہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ وہ اس گھر میں رہے گا ہی نہیں، باغات والے مکان میں چلا گیا تھا۔ اس نے رات بھی وہیں گزاری تھی۔ صبح پتہ چلا مقتولہ کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی ہے۔ کیا اس رات مقتولہ باغات میں گئی تھی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نوکر کے بعد مقتولہ تک نوابزادہ کے پیغام کون پہنچاتا تھا؟ نہیں۔ اس نوکرانی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جس نوکر کو مار پیٹ کر نکالا گیا تھا وہ اب کہاں ہوگا۔ وہ 3.5-4 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے نوکرانی کو فارغ کر کے اسی وقت اس نوکر کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے بھولے اور اس کی بہن شکیلہ کو ذہن سے نکال نہیں دیا تھا۔ ان سے ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی تھا اور کچھ شکوک میرے ذہن میں موجود تھے۔ نوابزادہ کے نکالے ہوئے جس نوکر کو میں نے بلوایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے میرے کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ بہت ہی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا مصیبت آن پڑے۔ جاگیرداروں کے نوکروں چاکروں کی زندگی بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دولت اور دھونس کے نشے میں ان غریب نوکروں چاکروں سے مجرمانہ حرکتیں کرواتے ہیں اور پکڑ دھکڑ تک نوبت آ پہنچے تو انہی کو بے یار و مددگار آگے کر دیتے۔ میں نے اس نوکر کو تسلی دلاسا دیا، چائے پانی سے تواضع کی اور اس سے مقتولہ اور نوابزادہ کے تعلقات کے متعلق تفصیلات پوچھی۔ اس نے ان باتوں کی تصدیق میں بیان دیا جو نوکرانی دے گئی تھی۔ اسے نوابزادہ کی بیوی پیسے دیتی تھی، اس لیے وہ اس عورت کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس وقت مقتولہ نوابزادہ کے پاس ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد مقتولہ تک کون پیغام لے جاتا تھا۔ وہ ایک مزاری کی بیوی تھی۔ پیغام رسانی کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ میاں بیوی اس نکالے ہوئے نوکر کے رشتہ دار تھے۔ اس سابق نوکر سے بھی میں نے بہت سی باتیں پوچھی۔ اس نے میرے کام کی یہ بات بتائی کہ نوابزادہ کے دونوں سالوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طوائف کو مار دیں گے۔ مجھے اب اس عورت کی ضرورت تھی جو اس کے بعد پیغام رسانی کا کام کرتی تھی، لیکن اسے میں اس طرح بلانا نہیں چاہتا تھا کہ نوابزادہ کو اور اس کے کسی بھی نوکر چاکر کو پتہ چلے۔ میں نے یہ مسئلہ اس سابق نوکر کے آگے رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں جا کر اس عورت کو کسی بہانے بلوا لے گا اور تھانے بھیج دے گا۔ میں نے اس نوکر کے ساتھ اپنا ایک خاص آدمی کر دیا جو پولیس کا آدمی نہیں تھا، خفیہ طور پر پولیس کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ یہ عورت اگلے روز پچھلے پہر میرے آدمی کے ساتھ آ گئی۔ اس کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا سلوک برتاؤ کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ مجھے اس کی مدد درکار ہے۔ اس طرح اسے اہمیت دی تو وہ بے فکر ہو کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے قتل کی رات سے پہلے دن کے بارے میں پوچھا کہ اس روز نوابزادہ نے مقتولہ کو باغ میں بلوایا ہوگا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ نوکرانی نے بتایا تھا کہ اس روز نوابزادہ کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور نوابزادہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اس رات نوابزادہ نے مقتولہ کو اپنی جذباتی تسکین کے لیے ضرور بلایا ہوگا۔ اس عورت نے ذرا پس و پیش کے ساتھ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ نوابزادہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتولہ کے ہاں جائے اور اسے کہے کہ رات یہاں ضرور آئے۔ وہ پیغام لے گئی تھی اور مقتولہ نے کہا تھا کہ وہ رات 11 بجے کے ذرا بعد نوابزادہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا جو یہ تھا کہ نوابزادہ کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا یا نہیں کہ آج رات مقتولہ اس کے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ عورت مجھے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے گی۔
میں نے پولیس والوں کی طرح پوچھا، بی بی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ عورت آج رات 11 بجے نوابزادہ کے پاس جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہہ دیا، ہاں ہاں تم نے ہی بتایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور گھبراہٹ کا تاثر نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی زبان کی استادی دکھائی اور یہ عورت ڈرے ڈرے لہجے میں مان گئی کہ اسی نے نوابزادہ کی بیوی کو بتا دیا تھا کہ آج یہ عورت وہاں جا رہی ہے۔ یہ بتا کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نوکر کو نوابزادہ نے مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور مجھے تو وہ قتل ہی کروا دے گا۔ کیا بیوی اس وقت گھر سے کہیں چلی گئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے کہیں جاتے نہیں دیکھا۔ میں وہاں سے اس ڈر سے جلدی اٹھ آئی تھی کہ پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ بی بی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آج رات اس چڑیل کا بندوبست کرتی ہوں۔ اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اس عورت کو میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ بظاہر میرے ملزم نوابزادہ کے دونوں سالے تھے، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی تھی کہ کچھ شہادت اور ثبوت بہت ضروری تھے۔ یہ بات تو اب صاف ہو گئی تھی کہ مقتولہ نوابزادہ کے باغات میں جا رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ پورے 11 بجے ہی گھر سے نکلی ہو۔ کچھ دیر ہو گئی۔ اس کی لاش جس جگہ سے ملی وہاں سے اس کے گھر تک کا فاصلہ 5-7 منٹ کا ہی تھا۔ قاتل نے اسے اس کے گھر سے کچھ زیادہ دور تک بھی نہ جانے دیا۔ اس کے چہرے پر جو ہلکا پھلکا میک اپ تھا اور اس نے اچھی قسم کے جو کپڑے پہن رکھے تھے، یہ سب نوابزادہ کے لیے ہی تھا۔ اگر وہ واپسی پر قتل ہوئی ہوتی تو موت کا وقت 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوتا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ نوابزادہ تک پہنچی تھی یا نہیں۔ میرا یقین یہ تھا کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اس سوال کا جواب مجھے اگلے روز نوابزادہ حامد علی خان سے مل گیا۔ میں نے اگلے روز ہی اسے تھانے بلوا لیا۔ نوابزادہ صاحب، وہ بیچاری آپ تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ آپ انتظار کرتے رہ گئے اور دشمن اپنا کام کر گئے۔ اس اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا۔ پہلے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کہے اور کیا کرے۔ میں نے کہا، وہ تو وعدے کے مطابق ٹھیک وقت پر گھر سے نکلی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ آپ کو پہلے روز ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی جائز یا ناجائز دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ خود ساختہ نوابزادہ اپنی حیثیت کے مطابق رعبدار اور پروقار لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن اس وقت لگتا تھا مر ہی گیا ہو۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، اگر میں اس کے آموں کے ٹوکرے کھاتا رہتا اور پہلے تھانے داروں کی طرح اس کی نمازشوں تلے دبا ہوتا تو اس کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہوتا اور یہ شخص مجھے اپنے مطلب کے مشورے دے رہا ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں ملک صاحب، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، ایک طرف یہ عورت ہے جو میری داشتہ تھی اور دوسری طرف میری بیوی ہے، بیوی کے بھائی ہیں۔ میں جانتا ہوں قتل انہوں نے ہی کروایا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ٹھوس اشارہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے نوکر بڑے خبیث ہیں۔ میرا پیغام اس عورت یعنی مقتولہ کو دے آتے اور میری بیوی کو بھی بتا دیتے تھے۔ بیوی نوکروں مزاروں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا پیار کرتی ہے، اس لیے ان کی دلی وفاداری اسی کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے نوکروں اور نوکرانیوں کی غداری کی وہی باتیں سنائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ میں انجان بن کر سنتا رہا۔ اس نے آخر میں کہا کہ اسے اپنے دونوں سالوں پر شک ہے۔ وہ ہر جگہ کہتے پھرتے تھے کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو وہ خود باز کر ڈالیں گے۔ کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ باز کرانے کے لیے کیا کارروائی کریں گے؟ نہیں، مجھ تک ان کی جو دھمکیاں پہنچی وہ یہی تھی۔ اپنے نوکروں سے پتہ چلا کہ میری بیوی اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ میرے پاس نوابزادہ کے سالوں کے خلاف سوائے شک کے اور دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے سوا کوئی شہادت نہیں تھی، لیکن میں اور زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نوابزادہ سے میں نے ایک آخری سوال کیا، ذرا یاد کر کے بتائیں، مقتولہ نے کبھی آپ کو بتایا تھا
کیا آپ کی بیوی یا اس کے بھائیوں کی طرف سے اسے کوئی دھمکی ملی ہے؟ نہیں۔ پھر وہ چونک کر چپ ہو گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ذرا سوچ کر بولا، یاد آیا، 2 بار مقتولہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیٹے بھولے نے اسے کہا کہ نوابزادہ کے ہاں جانا چھوڑ دو۔ پہلی بار ماں نے کچھ باتیں کہہ کر ٹال دیا، لیکن دوسری بار بھولے نے ماں کو دھمکی دی کہ اس نے نوابزادہ سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی اس دھمکی پر پریشان ہوگی۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں، اتنا ضرور کہا تھا کہ چرس کے نشے میں ایسی باتیں کیا کرتا ہے۔ نوابزادہ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ مقتولہ نے اپنے بیٹے کی دھمکی کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن میری سراغ رسانی کی حس بیدار ہو گئی۔ میں بھولے کی ہسٹری جانتا تھا۔ کوئی یہ کہتا کہ اپنی ماں کا قاتل اس کا بیٹا بھولا ہی ہے تو میں ذرا سا بھی حیران نہ ہوتا۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں میں غیرت ہوتی ہی نہیں۔ آج کل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت جرائم پیشہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح باعزت اور باغیرت سمجھا کرتے تھے جس طرح شریفانہ پیشوں کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ شریف آدمی کی غیرت پر زد پڑتی تو وہ شریفانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے، لیکن جرائم پیشہ لوگ فوری اور انتہائی برا انتقام لیتے تھے۔ میں نے بھولے کو اپنے ذہن میں ایک اہم مشتبہ قرار دے لیا اور یہ سوچ لیا کہ تھوڑی سی شہادت مل جائے تو اسے شامل تفتیش کر لوں گا۔ نوابزادہ کو میں نے چلتا کیا اور اس کے دونوں سالوں کو تھانے بلوایا۔ نوابزادہ کی بیوی کو بھی تھانے طلب کرنا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ وہاں تک نوبت نہ آئے۔ گھنٹے سوا گھنٹے تک دونوں بھائی آ گئے۔ نوابزادہ کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل ہی گئیں۔ اس کے دونوں سالوں کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے نوابزادہ کو اس کے ان سالوں کی دھمکیاں یاد دلائی تھیں اور پوچھا تھا کہ ان میں اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ قتل کی واردات کر سکیں۔ ہاں صاحب، ہیں تو ہمت والے لوگ، لیکن اتنی ہمت اور جرأت نہیں رکھتے کہ میری دوست کو قتل کر دے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، پولیس کے ساتھ بھی میری دوستی ہے اور ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر ہنڈوں اور بدماشوں کی جو طاقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نوابزادہ کی بات تھی، لیکن ستایا ہوا اور زخم خوردہ آدمی وقتی طور پر عقل کا اندھا اور دلیر ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ امیر زمیندار تھے، اس لیے چہروں پر رونق تھی اور گھبراہٹ یا تذبذب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ میں نے دونوں بھائیوں سے دوستانہ انداز میں بات کی۔ ایک بات غور سے سن لیں، اگر تم دونوں کو یہ خیال ہے کہ نوابزادہ حامد علی خان میرا دوست ہے اور بڑا جاگیردار ہے اور میں اس کا اثر قبول کروں گا تو یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ میں تو انگریزوں کا بھی لحاظ نہیں کیا کرتا جن کا میں نوکر ہوں۔ اگر تم دونوں سچ بولو گے تو مجھ سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر میرے ساتھ ہیرا پھیری کرو گے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ ذرا اس پر بھی غور کرو کہ میری نگاہ میں نوابزادہ کی بیوی بھی مشتبہ ہے۔ یہ خاتون تمہاری بہن ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں اسے بھی تھانے بلواؤں، لیکن میں خود عزت اور غیرت والا مسلمان ہوں۔ پوری کوشش کروں گا کہ ایک معزز خاتون تھانے نہ چڑھے۔ تمہاری تو وہ سگی اور بڑی بہن ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ ہم جانتے ہیں صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں آپ کے مشتبہ ہیں۔ آپ نے ہمیں سچ بولنے کو کہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ آپ کو یقین دلا سکیں کہ ہم جو بیان دے رہے ہیں یہ سچ ہے۔ میں نے بڑے بھائی کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا اور چھوٹے کو باہر بھیج دیا۔ چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نوعمر لڑکا تھا، وہ 27-28 سال کا جوان آدمی تھا۔ میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ جو جواب دیتا تھا میں اس میں سے کوئی اور بات نکال لیتا اور اس طرح اس پر سوالوں کی پوچھاڑ کرتا اور بات سے بات نکالتا چلا گیا۔ یہ شخص ذرا سا بھی نہ گھبرایا، ہر سوال کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ دیتا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اور ان کی بہن نے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ کئی بار ایسے الفاظ کہہ چکا ہے کہ اس عورت کو غائب کرا دے گا، اور اس نے اپنی بہن یعنی نوابزادہ کی بیوی سے بھی کہا تھا کہ وہ اس کا مسئلہ اس طرح حل کرے گا
کہ اس عورت کو ہی راستے سے ہٹا دے گا۔ لیکن صاحب، ہم دونوں بھائی اپنی بہن کی تسلی کے لیے غائب کرانے والی بات کہا کرتے تھے۔ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو 1.5 سال پہلے اس وقت ہی کر دیتے جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ نوابزادہ نے اس عورت کو داشتہ بنا لیا۔ ہم اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ ہمیں غصہ تو بہت تھا، لیکن اپنی عقل کو ہم نے ٹھکانے رکھا ہوا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ اس ناجائز دوستی میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اس عورت نے اپنے آپ کو زبردستی نوابزادہ پر مسلط نہیں کیا۔ کوئی شخص طوائفوں کے بازار میں جاتا ہے تو اس میں طوائفوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور نوابزادہ صاحب کا ہے۔ انہیں اپنی بیوی کا خیال ہوتا تو اس عورت کو اپنے باغات میں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ یہاں تو یہ حال رہا ہے کہ نوابزادہ صاحب اس عورت کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اگر اس عورت کو ہم قتل کر دیتے تو نوابزادہ ایسی ہی کسی اور عورت کو پھانس لیتا۔ یہ تو نوابزادہ صاحب کا شغل ہے۔ اس عورت کی دوستی سے پہلے بھی نوابزادہ صاحب ایسی عیش و عشرت میں پڑے رہتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ نوابزادہ صاحب نے کسی عورت کے ساتھ اس طرح دوستی نہیں رکھی تھی جس طرح اس عورت کے ساتھ رکھی۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو ہم نوابزادہ صاحب کو کرتے۔ کئی بار نوابزادہ صاحب اور ہماری بہن کے درمیان اتنی ناچاکی ہوئی کہ وہ گھر آ بیٹھی اور بزرگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نوابزادہ صاحب ہماری بہن کو طلاق ہی دے دیں، انہوں نے یہ بھی نہ مانا۔ میں نے اپنے تجربے اور عقل سے کام لیتے ہوئے اس شخص کے قدم اکھاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ پھر میں نے ایک اور زاویے سے حملہ کیا اور اس میں مقتولہ کے بیٹے بھولے کا بھی ذکر آ گیا۔ ہاں، ایک بات یاد آ گئی ہے۔ بھولے کو میں نے اور میرے بھائی نے بھی اس عرصے میں 3 یا شاید 4 مرتبہ کہا تھا کہ تم اتنے بڑے بدماش بنے پھرتے ہو اور اپنے گھر کا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری ماں کس طرح خاندان کی عزت لٹا رہی ہے۔ پہلے 2-3 مرتبہ تو بھولا بالکل ہی چپ رہا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے آخری بار اسے کہا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو اپنی ماں کی نگرانی کرو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ تیسرے دن بھولا مجھے ملا۔ وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بھولا بڑی جرأت اور دلیری والا بدماش ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اسے چپ دیکھا تو کہا، کیا بات ہے بھولے؟ اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو صاف کہہ دو، پھر دیکھنا کہ میں تمہاری ماں کو اس دنیا سے کس طرح اٹھاتا ہوں۔ اس وقت بھولا سر اٹھا کر بولا، یہ کام میں کروں گا، تمہیں یہی بتانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر بھولا چلا گیا اور میں نے اس کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں نے سوچا کہ چرسی بھنگی آدمی ہے، ویسے ہی بڑھ مار گیا ہے۔ یہ بھی سوچا کہ اس نے یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے میرے ڈر سے کہی ہے کہ میرا منہ بند رہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہی کوئی 5-6 دنوں کی بات ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بھولا یوں کہتا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بے غیرت آدمی ہے، ماں کی کمائی کھاتا رہے گا اور کرے گا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ بھولے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بھولا جو کہہ چکا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ قتل کی رات بھولا ساری رات گھر سے باہر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس کی ماں نوابزادہ کے ہاں جا رہی ہے۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتبار آتا ہے یا نہیں۔ بھولے پر میرا شک پختہ ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بھائی کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور پھر پوچھ گچھ کا وہی سلسلہ شروع کر دیا جو اس کے بڑے بھائی سے ہو چکا تھا۔ اس کا بیان اور ہر سوال کا جواب بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کے بڑے بھائی کا تھا۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، وہ اس طرح کہ اس کے کسی جواب پر میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو یوں کہتا ہے اور تم کچھ اور ہی کہہ رہے ہو۔ اس نے پورے اعتماد سے اور زیادہ پختہ آواز میں کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بھائی کوئی غلط بات کہہ دے۔ مجھے اتنا تجربہ تو تھا کہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ اس نے میرا دماغ کچھ اور زیادہ روشن کر دیا۔ وہ اس طرح کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھولے نے کیا اسے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو دنیا سے اٹھا دے گا؟ ہاں جناب، اس نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو میں نے اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہا کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو بھی اپنے راستے پر چلا رہی ہے یا چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم نے اس کا کچھ اثر دیکھا تھا؟ جی ہاں،
میں نے بڑا صاف اثر دیکھا تھا۔ کہتا تھا کہ پہلے میں اپنی آنکھوں دیکھ لوں کہ میری ماں نوابزادہ کے ہاں جاتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نوابزادہ کے مزاروں کی ایک عورت ہے جو تمہاری ماں کے پاس نوابزادہ کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے اس عورت کا نام بتا دوں۔ میں نے بتا دیا۔ معلوم نہیں آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ نہیں کہ یہ عورت نوابزادہ کے پیغام لے کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری بہن کو بھی بتا دیتی ہے۔ غریب عورت دونوں اطراف سے کما رہی ہے۔ کیا بھولا اس عورت سے ملا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بھائی کے بیان سے بات کچھ اور زیادہ صاف ہو گئی تھی، لیکن میں ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور میں ادھر کو ہی اٹھ دوڑا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس عورت کو بلانا تھا، اس سے تصدیق کرا کے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس بھائی کو بھی میں نے فارغ کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام بتا کر بھیجا کہ اسے ساتھ لے آئے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عورت میرے پاس آ چکی تھی اور اس نے بڑا صحیح اور سچا بیان دیا تھا۔ یہ عورت آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور میں نے پوری رات تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ اس نے کیا بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں نوابزادہ کے پاس جا رہی ہے؟ اس نے بلا پسو پیش کہا کہ بھولے کو اس نے بتایا تھا۔ کیا بھولا تمہیں پہلے سے جانتا تھا؟ نہیں جی، میرے خاوند کو کوئی آدمی ملا تھا۔ خاوند کے کہنے پر میں بھولے سے ملی تھی۔ بھولے نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا۔ مجھے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس عورت نے بھولے کو بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں اپنے آشنا کے پاس جا رہی ہے۔ اس عورت کو میں نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بھولا جہاں کہیں بھی ہے اسے ساتھ لے آئے۔ دوسرے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بھولا تھانے آ جائے تو اس کی بہن کو اس طرح تھانے لے آئے اور ایک طرف بٹھا دے کہ بھولے کو معلوم نہ ہو سکے۔ امید نہیں تھی کہ بھولا گھر سے ہی مل جائے گا۔ وہ گھر مل گیا۔ وہ جو ہی تھانے پہنچا، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل اس کے گھر جا کر اس کی بہن شکیلہ کو لے آیا اور الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنا کھانا وہیں منگوا لیا تھا۔ اس رات گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بھولے سے اس کے اس دوست کا نام پوچھا جس کے گھر وہ قتل کی رات تاش کھیلتا رہا اور وہیں سو گیا تھا۔ پھر اس کے ان دوستوں کے نام اور پتے پوچھے جو اس کے ساتھ تاش کھیلتے رہے تھے۔ ان کی تعداد بھولے کو نکال کر 4 تھی۔ ایسے کانسٹیبل مل گئے جو انہیں جانتے تھے۔ یہ سب چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ تھے، اس لیے کانسٹیبل انہیں جانتے تھے۔ ان کے آنے تک بھی بھولے کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے کانسٹیبلوں کی بیرک میں بٹھا دیا۔ شکیلہ کو اپنے دفتر میں بلا لیا، اس کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کی باتیں کیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے قتل پر آئی تھی اور ابھی اس نے یہیں رہنا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ شکیلہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ بھی اخلاقی لحاظ سے ماں جیسی ہی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ سسرال میں اس کی بنتی نہیں اور اکثر ماں کے پاس آتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاوند کو اس سے کیا شکایت ہے کہ وہ اسے ماں کے پاس بھیج دیتا ہے؟ کوئی ایسی بڑی شکایت نہیں، چھوٹی موٹی شکایتیں اور ناراضگیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ ذرا سی بات بہت بڑی بنا لی جاتی ہے۔ کون بناتا ہے؟ تمہارے سسرال والے بناتے ہوں گے؟ نہیں جی، میری ماں۔ میری ماں سے تو میری ساس اچھی ہے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ شکیلہ ذہنی لحاظ سے نارمل حالت میں نہیں تھی۔ ماں کے مرنے کا غم تو تھا ہی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور بات بھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اور زیادہ ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے اندر کوئی غبار بھرا ہوا ہے اور یہ غبار میرے آگے نکال دے۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے میں نے اسے اپنے زیر اثر لے لیا۔ میں نے کہا کہ ماں کا غم اسے زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ اس صدمے کو اپنے مستقبل کی خاطر برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ ماں کے مرنے کا غم تو ہے، لیکن میرے دل کی بات پوچھیں تو میں کہوں گی کہ ماں کی موت میرے مستقبل کے لیے اچھی ہی ہوگی۔ میرا خیال درست نکلا۔ اس کا سینہ بڑی زہریلے غبار سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ہمدردانہ اور مشفقانہ رویے سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ تھانے میں ایک تھانے دار کے پاس بیٹھی بیان دے رہی ہے۔ اس نے بڑی لمبی بات سنا دی جو مختصراً اس طرح ہے کہ ماں نے اس کی شادی تو کر دی، لیکن اسے سبق اس طرح کے دیے کہ سسرال میں صرف خاوند کو اپنا سمجھے
اور باقی سب کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے وہ اس گھر میں بن بلائے آن گھسے ہوں۔ اس نے بتایا کہ ماں نے دونوں بہنوں کو کم عمری میں ہی یہ سبق دینے شروع کر دیے تھے کہ اصل چیز پیسہ اور ذاتی مفاد ہے، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا بالکل جائز ہے۔ شکیلہ نے گھر میں ماں کو دیکھا کہ وہ اس کے باپ کو کس طرح اپنے قبضے میں رکھتی اور اپنی ہر بات منواتی تھی۔ ماں خوبصورت تھی اور اس خوبصورتی کو ماں بڑی کامیابی سے استعمال کرتی تھی اور شکیلہ کے باپ کو الو بنائے رکھتی تھی۔ شکیلہ اور اس کی بڑی بہن نے ماں کو جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکالتے دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ سب مکاری اور عیاری جائز ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ بچوں کو واعظ اور لیکچر کے انداز سے نصیحت کرتے رہو، لیکن ان کا کردار اسی سانچے میں ڈھلتا ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو عملاً کرتے دیکھتے ہیں۔ شکیلہ اور اس کی بہن کے خیالات اور ان کا کردار ماں کا رنگ پکڑتا گیا۔ ماں نے ان لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہیں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ملنے جلنے ہی نہ دیا اور خود ہی ان پر چھائی رہی۔ لڑکیوں کو سکول تو بھیجا، تعلیم اچھی دلائی، لیکن بڑی سخت پابندی رکھی کہ لڑکیاں سکول جائیں پھر سیدھی واپس گھر آئیں اور کسی سہیلی کے گھر نہ جائیں۔ شکیلہ نے دیکھا تھا کہ ماں نے کیسی کیسی استادیاں چلا کر اور جھوٹ بول بول کر اس کے باپ کو باپ کے والدین اور رشتہ داروں سے بالکل ہی الگ کر لیا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ شکیلہ نے بتایا کہ دونوں بہنوں نے سسرال میں جا کر ویسا ہی رویہ اختیار کیا جیسا انہوں نے اپنی ماں کا دیکھا تھا، اور بچپن سے وہ دیکھتی جوان ہوئی تھی، انہیں صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ شکیلہ کا باپ تو شریف اور بدھو آدمی تھا، وہ مقتولہ کی انگلیوں پر ناچتا رہا اور اس کے ماں باپ اور دیگر لواحقین شرافت سے اس سے الگ ہو گئے، لیکن دونوں بہنوں کے سسرال کچھ اور قسم کے نکلے۔ انہوں نے لڑکیوں کو لگامیں ڈال لیں۔ میں یہ تفصیلات پہلے ایک معزز فرد امتیاز فردوسی کی زبانی سنا چکا ہوں، اب میں مقتولہ کے مرنے کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ شکیلہ نے سنایا کہ اسے اپنے خاوند سے اور خاوند کو اس سے بے پناہ دلی محبت ہے، لیکن ماں نے اس کا دماغ اپنے سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس لیے وہ ایسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگی تھی جو اسے چین کی نیند سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ شکیلہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ ماں کا مرید تھا اور دوسرا حصہ خاوند کی محبت میں گرفتار تھا۔ شکیلہ کی ساس کوئی بری عورت نہیں تھی، لیکن شکیلہ کی ماں اس کے دماغ میں یہ ڈالتی تھی کہ اس کی ساس بہت بری عورت ہے۔ شکیلہ کو ماں یہ سبق دیتی تھی کہ خاوند کی آمدنی سے پیسے اڑا کر گھر لے آیا کرو۔ شکیلہ یہ حرکت کرتی تھی لیکن اسے خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے ضمیر پر جرم کا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ وہ اتنے پیارے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کس چکر میں پس رہی ہے۔ مجھے اس کی ان گھریلو باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسے اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر میں سنتا رہا، اور پھر میں اسے اس جگہ لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں کسی اور راستے پر بھی چلانا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں تم نے اس کی یہ بات مانی تھی یا نہیں۔ کون سی بات؟ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ان دنوں اس کی دوستی ایک بڑے امیر کبیر جاگیردار کے ساتھ چل رہی تھی۔ معلوم ہے، ابھی اس نے مجھے ایسی کوئی بات کہی تو نہیں تھی، لیکن میں اس کی نیت سمجھ گئی تھی۔ یہ اس طرح ہوا کہ 2 مرتبہ یہ جاگیردار نواب زادہ ہمارے گھر آیا۔ میری ماں دونوں بار اس طرح باہر نکل گئی جیسے اسے اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ پہلی بار تو میں نے اس شخص کو ذرا سے بھی لفٹ نہ کرائی۔ ماں میرے آگے اس کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی کہ بڑا ہی مخلص اور نیک آدمی ہے۔ دوسری بار وہ آیا تو پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے ہونٹ چوم لیے۔ پہلے کی طرح ماں باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی یہ حرکت بہت بری لگی اور میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ماں سے تو کچھ نہ کہا۔ بھولا گھر آیا تو اسے الگ کر کے بتایا۔ بھولا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ آئندہ یہ شخص اس گھر میں نہ آئے، ورنہ میں اس کا بھی اور تمہارا بھی گلا گھونٹ دوں گا۔ ماں نے بھولے کو بڑے پیار سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ تو ہو گیا، ٹھنڈا نہ ہوا۔ قتل کی رات یاد کرو، کیا اس رات بھولا گھر تھا یا باہر چلا گیا تھا؟ ساری رات گھر نہیں آیا۔ ماں کے ساتھ تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بھولے کے منع کرنے کے باوجود ماں اپنی کرتوت سے باز نہیں آئی۔ قتل کے روز میں نے آپ کے آگے جھوٹ بولا تھا کہ ماں رات کو بھولے کے
بھولے کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ میں نے اس رات اٹھ کر ماں کو بستر سے غائب پایا اور اس کے گھر والے کپڑے پلنگ پر پڑے دیکھے تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ شکیلہ کے اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ بھولا ماں کی اس دوستی پر سخت بھڑکا ہوا تھا، یہاں تک کہ ماں کے ساتھ بول چال بند کر دی تھی اور اسے گلا گھونٹنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ شکیلہ کو اس کے گھر چھوڑ آئے۔ رات کے وقت جوان لڑکی کا اکیلے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ شکیلہ کے جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ آدمی آئے ہیں یا نہیں جن کے ساتھ بھولا تاش کھیلتا رہا تھا۔ ان میں سے 3 آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیں۔ ایک جوان سال آدمی میرے سامنے آیا۔ یہ چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا آدمی تھا۔ ایسے واردات یہ ایک تھانے دار کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھولا ان کے ساتھ تاش کھیلتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تاش کھیلتے رہے تھے اور پھر بھولا وہیں سو گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس رات وہ خوش تھا یا ناراض تھا یا اس کا مزاج کیسا تھا۔ یہ تو میں نے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا، یہ ضرور دیکھا کہ اس رات اس نے بہت ہی زیادہ چرس پی لی تھی اور نشے کی حالت میں تاش کھیلتا رہا تھا۔ کیا وہ وہیں سو گیا تھا؟ سب سے پہلے میں سویا تھا۔ میں صبح اٹھا تو بھولا وہاں نہیں تھا۔ دوسرے آدمی کو بلایا، اس نے بتایا کہ تاش کھیلتے کھیلتے بھولا اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ سب یہیں رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر بعد آ گیا اور وہیں سو گیا تھا۔ وقت کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے کچھ کہا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس موڈ میں تھا یا نشے میں جھوم رہا تھا؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا، یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ بھولے نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں باہر نکلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ باہر نکلنے کو راز میں رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے غصے سے کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ تیسرے آدمی کو بلایا، اس نے بھی بالکل ایسا ہی بیان دیا۔ اس کے بعد میں نے بھولے کو بلایا۔ اس وقت بھی وہ چرس پیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے تو بڑے پیار کے ساتھ باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ بھولے یار، اس حرام زادے نواب زادے کا گلا بھی گھونٹ دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ مجھے پھانسی چڑھا کر آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ جہاں ایک کو گلا گھونٹ کر مارا ہے وہاں اس پاپی کو بھی ختم کر دیتے۔ میں نے کسی کا گلا نہیں گھونٹا، آپ صاف بات کریں۔ میں شک و شبے کی بات نہیں کر رہا بھولے، تم نے اپنی ماں کا گلا گھونٹا ہے۔ تمہیں اس وقت بلایا ہے جب میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے۔ اقبالی بیان دے دو اور پھانسی چڑھ جاؤ۔ سن بھولے، میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، تم پھانسی کی بات کرتے ہو، میں تمہیں عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا وعدہ ہے۔ میں نے اسے اس کے خلاف شہادت کی کچھ جھلکیاں دکھائیں اور ایسی باتیں کہیں کہ وہ بول پڑا۔ اسے کوئی دھمکی نہ دی، نہ کوئی لالچ دیا، بلکہ اس کی غیرت مندی کی تعریفیں کیں اور اس کے جذبات کو اتنا بھڑکایا کہ وہ بول پڑا۔ اقبالی بیان دیتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی وہی خصلتیں اور فطرت بیان کی جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسے ماں نے جس طرح بگاڑا، خراب کیا، جھوٹ اور مکاری سکھائی، وہ سب اس نے سنایا اور اپنی بربادی کا ذمہ دار ماں کو ٹھہرایا۔ اور پھر جو بات اسے پاگل کر گئی وہ ماں کی ناجائز دوستی تھی اور ماں اس کی بہن کو بھی اس نواب زادہ کی داشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ مزاری کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں رات 11 بجے کے بعد نواب زادہ کے ہاں جا رہی ہے۔ اس نے اس لیے چرس بہت زیادہ پی لی تھی کہ ماں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک نہ جائے۔ وہ تاش کھیلتے کھیلتے صحیح وقت پر اٹھا اور گلی کی نکڑ پر جا چھپا۔ اس نے ماں کو گلی میں آتے دیکھا، بھولا پیچھے ہٹ گیا۔ ماں گلی کا موڑ مڑ گئی تو بھولے نے پیچھے سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں میں دبوچا۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھولے کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ بھولے کے ہاتھوں کا شکنجہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس کی ماں کے دونوں ہاتھ نیچے گر پڑے تو بھولے نے ماں کو گرنے نہ دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماں مر چکی ہے۔
اسے بھولے نے کندھے پر ڈالا اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر چڑھ کر لاش وہاں پھینکی اور اپنے دوستوں کے ہاں چلا گیا۔ میں نے بھولے کو حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز اس نے مجسٹریٹ کے سامنے ایک مالی بیان لکھوا دیا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اسے زیادہ سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے فوری اشتعال کا مقدمہ بنایا، یعنی قتل کا باعث فوری اشتعال لکھا، اور تمام شہادت اس طرح تیار کی جس سے فوری اشتعال ثابت ہوتا تھا۔ اس کی بہن کی گواہی بھی ڈلوائی کہ ماں اسے بھی نواب زادہ کی داشتہ بنانا چاہتی تھی، اور نواب زادہ کے دونوں سالے اور اس کی بیوی بھی عدالت میں آئے اور مقتولہ اور نواب زادہ کے ناجائز تعلقات ثابت ہو گئے۔ یہ کوئی پولیس آفیسر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا مقدمہ تیار کرنے میں کس قدر محنت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بھولے کو صرف 5 سال کی سزائے قید دی گئی۔ بھولے کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اپیل ڈویژن بینچ نے سنی۔ ایک جج ہندو اور دوسرا اینگلو انڈین تھا۔ انہوں نے سزا میں تخفیف کر کے 5 سال کی بجائے 3 سال کر دی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔